امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ڈومبی کے اس پیپر پر اس طور پر بات کریں گے کہ جس کو کہتے ہیں براہ راست کہ کیا اس نے باتیں کی ہیں وہاں پر۔ تو ڈومبی نے دراصل اپنا یہ پیپر جو 2011 میں شائع کیا ہے، اس کو 2 قسطوں میں شائع کیا ہے، اور پہلی قسط میں اس نے 2 الزام لگائے ہیں، اور وہ الزام یہ ہیں کہ اس الزام کا پہلا حصہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی الزام ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس الزام کا یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم نے ICTP یعنی جو ٹرسٹ میں سلام سینٹر ہے اب، اس کے وسائل کو ناجائز طور پر استعمال کیا، اور نوبل کمیٹی کے ممبران کو اور اس وقت کے جو چوٹی کے سائنسدان تھے ان کو بڑی بڑی لیوش دعوتیں کرائیں، ان کی بڑی بڑی لیوش دعوتیں کیں اور ان کو یشیاں کروائیں، اور اس طور پر گویا خدا نخواستہ ان کے منہ میں ہڈی دی گئی اور ان کا منہ بند کیا گیا اور ان کو رام کر لیا گیا۔ تو یہ الزام کی سنگینی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام پر ڈاکٹر سلام صاحب کو نوبل پرائز ملا، تو وہ کام تو دراصل گلیشو نے پہلے ہی کر دیا تھا، اور ڈاکٹر سلام صاحب نے اس کام کو چوری کیا اور ریفر نہیں کیا گلیشو کے نام کو کہ یہ کام میں گلیشو سے لے رہا ہوں اور یہ میرا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر سلام صاحب نے اس کے بالمقابل دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرا اپنا اوریجنل کام ہے اور میں ہی اس کا خالق ہوں۔ تو اس طور پر یہاں ہم یونیورسٹیز میں یا اب یہاں پر پلیجرزم کی جو اصطلاح ہے وہ بہت معروف ہے، جس کا ترجمہ یہ جو کیسر راجہ صاحب ہیں ان کو یہ بڑا پسند آیا ہے کہ کہتے ہیں بڑا پکا منہ بنا کے انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے کہ وہ تو چور ہے۔ تو یہ 2 الزام ہیں۔ اب اگر ڈومبی کے پیپر کا جائزہ لیں تو پہلے الزام کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈومبی وہ شخص ہے جو اس مضمون کو شروع اس بات سے کرتا ہے، چنانچہ کہ لکھا ہے ڈومبی اپنے اس پہلے پیپر کو یہاں سے شروع کرتا ہے: عبدالسلام's correspondence during his time as director of the International Center for Theoretical Physics is held in the Abdus-Salam Archive of the Salam International Center for Theoretical Physics۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو انہوں نے خط و کتابت اس وقت کی بطور ڈائریکٹر انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس، جو اب سلام سینٹر کے نام سے ہے، تو اس میں اس کی آرکائیوز میں، یعنی اس کی جو پرانا ریکارڈ ہے اس میں سارے میں وہ خط و کتابت جو ہے ڈاکٹر سلام صاحب کی موجود ہے۔ یہ پاکستان میں رواج ہے نا کہ آگ لگا کے بلڈنگ کو تو کہتے ہیں ریکارڈ جل گیا ہے، تو ICTP والوں نے اپنا ریکارڈ نہیں جلایا، انہوں نے اس زمانے کا وہ سارا ریکارڈ شروع سے، کیونکہ اس ادارے کو شروع کرنے والے، اسٹیبلش کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے، تو وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور کہتا ہے I use this correspondence to discuss his contribution to the theory of electromagnetic and weak interactions for which he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1979۔ کہ جس وجہ سے ان کو 1979 میں نوبل پرائز ملا تھا، اس کے متعلق جو کارسپونڈنس ہوئی تھی، جو بات چیت ہو رہی تھی، میں اس کے اوپر یہ سارا مضمون جو ہے، یہ سارا پیپر جو ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ ICTP کا ادارہ جو ہے
وہ اس کا جو پروسیجر ہے، اس کا جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس کی جو شفافیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ شخص جو ہے اس کا عناد تو پہلے بھی، وہ آگے بھی ہم بتائیں گے کہ یہ ڈاکٹر سلام صاحب سے کئی دفعہ جھاڑیں کھا چکا تھا، تو اس کا عناد تو ظاہر تھا، لیکن اس معاند کو بھی اس ادارے کی کورسپونڈنس جو ہے اس تک کھلی چھٹی دی گئی کہ آؤ دیکھو آ کے، اور اس کی شفافیت کے متعلق ان کو کوئی وہم و گمان نہیں تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے کنڈکٹ کے متعلق بھی ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی اپنی گواہی یہی ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ میں یہ پیپر جو ہے وہ اس کورسپونڈنس کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں، اور آگے اس نے سارے بس اندازے لگائے ہیں، دور دور کی کوڑیاں لا کے ان کو جوڑا ہے، اور اپنے پاس سے ایسے نتیجے نکالے ہیں جو کوئی بندہ اپنے ہوش و حواس میں نکال نہیں سکتا، لیکن ایک متعصب شخص جو ہے، ایک معاند جو ہے، یس وہ نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے کہ جو رضامندی کی آنکھ ہے وہ تو ہر عیب کو بھی ہنر دیکھتی ہے، ویسے ہی جیسے ایک نارضامندی کی آنکھ جو ہے وہ ہر خوبی کو ایک عیب کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور یہ شخص جو وہاں گیا ہے اس کورسپونڈنس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ اس کا ٹائٹل جو ہے اس کو ہی اگر کوئی پڑھ لے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ مضمون کس لیے لکھنا تھا۔ تو ایک جوائنٹسٹ آئی جو ہے، ایک یرکان زدہ آنکھ لے کر آپ جب کسی بھی ادارے میں جائیں گے اور اس کے ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز یلو نظر آئے گی۔ تو اس صاحب نے وہ سب چیز جو ہے وہ یلو دیکھی ہے، ورنہ چاہیے تو یہ تھا، وہ ادارہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان تو نہیں ہے، ادارہ ہے بہت بڑا، اور اس کی بہت زیادہ فنڈنگ ہے جو مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اور اس کے انٹرنل ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں جو پہلے دن سے اس کا آڈٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو چاہیے تھا ڈومبی کو کہ ان انٹرنل ایکسٹرنل آڈیٹرز کی رپورٹ پر بیس کرتا اس الزام کو کہ دیکھو یہ اخراجات کیے گئے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور یہ صرف ایک برائبری تھی جو پیش کی جا رہی تھی نوبل کمیٹی کو اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو۔ ایسا ایک لفظ بھی اس نے ان کی آڈیٹڈ رپورٹس میں سے نہیں، حوالہ تک نہیں دیا، ذکر تک نہیں کیا کہ ان کی کوئی رپورٹس بھی ہیں، ویئر ایز کہ ان کی آڈیٹڈ رپورٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ پھر جو ادارہ ہے اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور اس کی ایک انتظامیہ ہے، وہ بورڈ جو ہے اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کے منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پر رکھے جاتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہے، اس وقت کا بھی اور بعد کا بھی۔ کسی بورڈ منٹس کا یہ حوالہ نہیں دیتا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے، تم تو 4 دن گئے ہوگے وہاں پر، 10 دن گئے ہوگے، مہینہ گئے ہوگے، 2 مہینے، تو وہ جو سال ہا سال سے آدھی صدی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ادارے میں، اور مختلف لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا، وہ جو بورڈ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو اگر ان کے سامنے اس قسم کا کوئی ریکارڈ ہو جس کے متعلق ان کو اس قسم کی کوئی ریزرویشنز ہوں تو وہ بورڈ میں نہیں بولیں گے، وہ میٹنگز میں نہیں بولیں گے، لازماً بولیں گے۔ تو کوئی بورڈ منٹس جو ہیں وہ اس نے پیش نہیں کیے۔ پھر یہ نوبل کمیٹی کے ادھر بھی ریکارڈ جو ہے وہ ہوتا ہے، ان کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، ادھر کے آڈیٹر سے لے لیتا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں یہ کس چکر میں گئے ہیں، یہ صرف عیاشی کرنے کے لیے گئے ہیں یا وہاں پر کوئی سائنٹیفک ڈسکوریز جو تھیں وہ ڈسکس ہو رہی تھیں، سائنٹیفک آئیڈیاز جو تھے بڑے بڑے وہ ڈسکس ہو رہے تھے، تو یہ کیوں گئے ہیں وہاں پر، تو کراس چیک ہو جاتا۔ دونوں اداروں کو ملائن کر رہا ہے، دونوں اداروں کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا رہا ہے، اور دونوں اداروں کی آڈیٹڈ رپورٹس جو ہیں ان کا ذکر تک نہیں کرتا، ان کی بورڈ میٹنگز کا ذکر نہیں کرتا، اس وقت کی بورڈ میٹنگز کا بھی ذکر نہیں کرتا، بعد کی بورڈ میٹنگز کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ عجیب الزام لگانے والا شخص ہے۔ پھر دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی وفات کو جب اس نے ڈومبی نے پہلی دفعہ یہ پیپر شائع کیا ہے
اور پہلی ہی دفعہ شائع ہوا ہے 2011 میں یہ، اور 2011 میں یہ شائع ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی وفات ہوئی ہے 1996 میں، تو اس وقت تک کوئی تقریباً 15-16 سال گزر چکے ہوئے تھے، اور وہ 15-16 سال کا جو عرصہ تھا، زندگی میں تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انسان ہزار اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، دوستیاں استعمال کرتا ہے اور سب کچھ استعمال کرتا ہے، مرنے کے بعد کس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد تو لوگ سارا کچا چھٹا کھول دیتے ہیں، سب دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اکثر کی۔ تو 16 سال تک اس کو کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی، اس کے ریکارڈ سے۔ پھر اس کے بعد جو گلیشو ہے وہ 2020 میں جا کے انٹرویو دے رہا ہے، تو ان سب کو، اور راجہ صاحب بھی جا کے دیکھ سکتے تھے، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے جا کے دیکھیں، کوئی نکالیں وہاں سے کرپشن۔ بات یہ ہے کہ اس کے برعکس ڈاکٹر سلام صاحب کی وفات کے بعد اگلے سال یعنی 1997 میں انہوں نے اس ادارے کو یہ عزت دی، میرے نزدیک ڈاکٹر سلام صاحب کو عزت نہیں دی، اس ادارے کو یہ عزت دی کہ یہ ادارہ جس کا نام پہلے یہ ہے، اس کا اگر نام عبدالسلام سینٹر ہو تو اس کی زیادہ عزت ہے، وہ اتنا بڑا شخص ہے۔ ڈومبی نے جو الزامات لگائے ہیں تو اس ادارے نے میرے علم کے مطابق ان کو ریبٹ نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اس قسم کے رقیق حملے کرتا ہے اور اس قسم کے گھٹیا الزامات لگاتا ہے تو اس کو جواب دینا جو ہے وہ بھی اس کی ایک عزت افزائی ہوتی ہے، اور جواب دینے والے کی ایک توہین ہوتی ہے۔ تو اس ادارے نے نہ اس کو وہ عزت دی ہے جواب دے کر، اور نہ اپنی توہین کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو گند ہی سمجھا ہے اور گند ہی قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارے راجہ صاحب کو گند بڑا پسند ہے۔ اور پھر یہ الزام جو ہے یہ صرف ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر نہیں ہے، یہ الزام اٹلی والے ادارے پر بھی ہے اور سویڈن والے ادارے پر بھی ہے، اور اس وقت کے جو سائنٹسٹ سے ان کے اوپر بھی ہے اور آج کے سائنٹسٹ کے اوپر بھی ہے۔ اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، جو اس وقت کے ڈائریکٹرز تھے، ان کے اوپر بھی تھا اور آج والوں کے اوپر بھی ہے، اس لیے کہ یہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اگر ان کو یشیاں کروا کے ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا، ان کو رام کر لیا گیا تھا، تو آج والے جو ہیں انہوں نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ان الزامات میں کوئی جان دیکھتے ہی نہیں، ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اس کا پروسیس جو ہے، جو نوبیل پرائز کے لیے جو پیپر ہے، اس کی جو سلیکشن ہے، اس کا جو ایکسیپٹنس ہے، اس کے اگر پروسیس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو سینکڑوں سائنسدان ہوتے ہیں، ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، جو اس پیپر کو پڑھتے ہیں اور اپنا ریویو دیتے ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا کہ یہ تو ہم فلاں پیپر میں، ہم اتنے بڑے سائنسدان ہیں، ہم نے تو وہ فلاں پیپر میں گلیشو کا یہ پہلے ہی پڑھ لیا تھا، تو یہ تو ڈاکٹر سلام صاحب نے چوری کیا ہے، اس لیے ہم تو اس کو اپروو ہی نہیں کرتے، اس پر ریویو تو کیا لکھنا ہے، اس کو اپروو ہی نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان سائنٹسٹ کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو دنیا جہان کا جو سائنسی نظام ہے اس کو صرف ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے اوپر الزام لگانے کے لیے تو انہوں نے وہ اس نے الزام کیوں لگایا، وہ بھی ہم بعد میں اس کو ڈیٹیل میں ذکر کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ تو یہ الزام اس وقت لگا رہے ہیں جب وہ ڈیفینڈ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر سلام صاحب کا تعلق ہے، اگرچہ ان کی زندگی میں تو ان کو جرأت نہیں ہوئی الزام لگانے کی، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اور میں نے خود الحمدللہ کہ ڈاکٹر سلام صاحب کو دیکھا ہے، ان سے بات نہیں کی اور نہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن دور سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بیٹھے ہیں۔ جو ان کو دیکھا، جو ان کے متعلق پڑھا اور سنا ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اللہ کے فضل سے، ان سب کی گواہی یہ ہے کہ وہ نہایت منکسر المزاج شخص تھا،
اور یہی میرا ان چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا مشاہدہ بھی تھا جب میں نے ان کو دیکھا. اور اتنا وہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ اگر یہ بدقسمت ان کی زندگی میں یہ الزامات لگاتے تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ان کا جواب دینے کی بجائے، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے، وہی وقت اپنا خدمت انسانیت میں صرف کرتے، ان کا جواب نہ دیتے، بلکہ بڑا مسکرا کے وہ گزر جاتے. وہ عرب شاعر جو ہے اس کا شعر پڑھ کے، وہ عرب شاعر جو ہے اس کا شعر مجھے ان پر یاد آیا، تو میں نے کہا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ شغف تھا عربی زبان سے بھی، اور اردو تو ان کی بہت ہی اچھی تھی. تو وہ اگر یہ شعر گنگنا لیتے کہ وہ عرب شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَزَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِي، کہ میں ایک کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا ہے، اور میں نے یہ شعر بے وجہ نہیں پڑھا. میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا کمینگی کی گئی ہے اور کمینے شخص نے کیوں گالی دی ہے ان کو. وہ کہتا ہے میں ایک کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں چلتا چلا جاتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں یہ مجھے مخاطب نہیں کر رہا. اور پھر ایک دوسرے شعر میں ایک اور شاعر نے بھی یہی بات کہی ہے. وہ کہتا ہے پڑھے اذا بلیت بشخص لا خلاق لہ فکن کانک لم تسمع ولم یقل، تو ایسا بن جا کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں اور تو نے کچھ سنا ہی نہیں. تو میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب وہ اس بات کے کو سامنے رکھ کر ایسے ہی شعر گنگنا کر، یا ان کو قرآن کریم کی طرف ان کی ہر وقت ہی توجہ ہوتی تھی، اور اپنی سائنس کے لیے بھی وہ قرآن کریم کو ہی اپنے سامنے رکھتے تھے، تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کو ورد کر لیتے اور ان بدقسمتوں کا جواب نہ دیتے کہ جہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو مومن ہیں وہ اس قسم کی لغو باتوں سے، اس قسم کی گھٹیا باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ صرف نظر کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ان گھٹیا لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو معزز لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ان کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں. یہ کیسر راجہ صاحب جیسے یوٹیوبرز جو ہیں، وہ اگر اس طرح کوئی انسان باعزت طریق سے گزر جائے جس طرح پر قرآن کریم نے یہ ہدایت کی ہے، تو ان کو تو پھپتیاں کسنے کا اور شور ہنگامہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھو دیکھو بھاگ گیا، جواب نہیں دیا، جواب تھا نہیں، جھوٹا تھا. تو یہ یوٹیوبرز اسی طرح کے ہیں. یہ صرف وہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور ویورشپ بڑھ رہی ہے، بے شک ان کو ننگے ہو کے ناچنا پڑے، یہ وہ اس سے بھی باز نہیں آتے. تو انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے، میں نے آج تک جتنے بھی بڑے لوگوں کی سیرت کو پڑھا ہے اس میں یہ بات جو ہے مشترک ہے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیتے. وہ صرف وہاں جواب دیتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ورنہ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. انبیاء کی سیرت پڑھ لیں، اولیاء کی سیرت پڑھ لیں، بڑے جو اچیورز ہیں، جو بڑے اچیورز ہیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں، یہ بات آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. دراصل انہوں نے الزام لگا کر، تو یہ ڈومبی جو ہیں، انہوں نے جو ان دو اداروں پر الزام لگائے ہیں، تو ڈومبی کو تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا وہاں سے، ڈومبی کو نوبیل پرائز نہیں ملا. تو ڈومبی اگر الزام لگاتا ہے تو چلو اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ان اداروں کا کوئی احترام نہیں ہے. لیکن گلیشو جو ہے اس کی تو ساری زندگی کی کمائی وہ نوبیل پرائز ہے، جس پر اس کو فخر ہونا چاہیے تھا، اور فخر تھا جب اس نے لیا تھا، اور فخر آج بھی ہے. لیکن اگر وہ دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ادارہ اتنا کرپٹ تھا اور اتنا کرپٹ ہے، تو اس کو اپنا یہ ٹائٹل، اپنا یہ ایوارڈ واپس کرنا چاہیے. اگر کوئی انسانی وقار، اگر کوئی سنجیدگی، اگر کوئی اپنی عزت نفس موجود ہے تو. لیکن گلیشو کبھی یہ نہیں کرے گا. یہ تاریخ کا حصہ بنے گی بات. اس الزام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ
گلیشو کے کام کو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے، یعنی پہلا حصہ تو وہ تھا نا کہ جی یشیاں کروائی ہیں، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس گلیشو کے کام کو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے چوری کیا ہے، اور چونکہ کمیٹی کو یشیاں کروائی تھیں تو اس لیے وہ کمیٹی جو ہے وہ رام ہوئی رہی، وہ خاموش رہی ہے، وہ بولی نہیں ہے۔ اب 2011 میں آ کے، یعنی وہ مضمون چھپا ہے جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے 1961 میں، اس کی بنیاد پر الزام لگایا جا رہا ہے 2011 میں آ کے، اور پھر اس کے بعد 2020 میں جس کا مضمون ہے اس کو 2020 میں جا کے خبر ہوتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو سوچیں کہ اگر یہ بات درست تھی کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے یہ نعوذ باللہ چوری کی تھی اور اس کو کاپی کیا تھا اور اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1/3 حصہ جو ہے، تیسرا حصہ اس انعام کا جو ہے وہ اس شخص کو مل رہا تھا جس نے چوری کیا تھا، اور اب چوری کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اس نے ادھر سے مضمون کو چوری کیا ہے اور چوری کر کے اپنی جیب میں نہیں ڈال کے چھپا کے رکھ لیا، اس نے اس کو پبلیکیشن کے لیے بھیجا ہے، اس کو شائع کروایا ہے، اس کو نوبل کمیٹی کو بھیجا ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے۔ عجیب و غریب چوری ہے یہ کہ چور جو ہے وہ چوری کا مال جو ہے اس کو اتنی بڑی مارکیٹ میں ساری دنیا کے سامنے لے کے آ رہا ہے، اور کوئی دنیا میں سے نہیں بولتا اس وقت کہ یہ تو چوری شدہ مال ہے۔ اور ایسا احمق چور، نعوذ باللہ کہ چور بھی ہے اور ایسا احمق ہے کہ وہ چوری کر کے تو اس کے سامنے بھی رکھ رہا ہے جس کا مال ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ اس سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ 1995 کی بات ہے، جب ڈش اینٹینا پر MTA نیا آنا شروع ہوا تھا۔ یہ 92 میں شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر ابھی نیا ہی تھا۔ تو ایک دن جنگ اخبار میں پاکستان کی ایک مولانا صاحب کا، یعنی یہ دیکھیں نا اخباروں کی کوالٹی بھی دیکھ لیں، اور مولانا صاحب جو بڑے سائنسدان تھے ان کا دماغ بھی دیکھ لیں، کہ ان کا ایک بیان چھپا، اتنے بڑے مولانا صاحب تھے کہ ان کا جنگ نے بیان چھاپا کہ مرزا طاہر احمد ڈش اینٹینا پر لندن سے احمدیوں کو ساری دنیا میں خفیہ پیغامات بھیج رہا ہے۔ یہ عبارت تھی اس کی، ورڈنگ یہ تھی، اور مجھے ورڈنگ اس وجہ سے وہ ساری لفظاً یاد ہے کہ میں نے اس کے اوپر پھر ایک لیٹر جو ہے وہ اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا، میں نے احتجاج کیا، میں وہاں ان دنوں اسلام آباد میں تھا، میں نے احتجاج کیا جنگ کے دفتر والوں کے پاس بھی، تو انہوں نے کہا اردو میں ہم اس کی تردید شائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اردو میں تردید شائع کریں گے تو یہ جو سائنسدان ہیں نا، یہ جن کو اس بات کا پتہ ہے جس کو ڈش اینٹینا ایجاد کرنے والے کو بھی نہیں پتہ تھا، تو یہ سائنسدان ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارے دفتر کو آگ لگائیں گے، تو آپ انگریزی میں لکھ کر بھیج دیں ہمیں، تو ہم انگریزی میں اس کو شائع کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ پھر جنگ نے تو شائع نہ کیا، لیکن دی نیوز میں وہ لیٹر جو ہے میرا وہ شائع ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے سائنسدان مولوی صاحب جو ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے جو ساری دنیا کو نہیں پتہ چلا، کہ وہ ڈش اینٹینا پر سیکرٹ میسیجز بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ تو یہ الزام لگانے والے جو ہیں یہ بھی ایسے احمق ہیں، ایسے پاگل ہیں کہ ان کو یہ بات چھوٹی سی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بندے نے آئیڈیا آپ کا چوری کیا ہے، اس نے چوری کر کے تو اس کو پبلش کر دینا تھا ساری دنیا میں۔ گلیشو کو 60 سال کے بعد اس چوری کا علم ہوا ہے، سوری، اور پاگل سے پاگل انسان بھی اس بات کو سوچ نہیں سکتا کہ گلیشو نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے کام کو نہ پڑھا ہو، اور جب جس بندے کا اوریجنل کام ہے وہ پڑھتا ہے اس بندے کا کام جس نے اس کے کام کو چوری کیا ہے، تو وہ تو فوراً ہی بول پڑتا ہے کہ یہ تو میرا کام ہے۔ وہ جیسے ہم نے مثال میں بتایا ہے نا کہ وہ کیسے اس بات کو بھولا رہا کہ اپنے بچے کو کہ یہ 60 سال ہو گیا ہے، بچے کی عمر اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا بچہ ہے۔
اور جو چوری ہو گیا تھا. تو یہ جو گلیشو ہے اس نے ایک لفظ نہیں بولا 79 تک، جب تک وہ انعام لینا تھا کہ یہ کام میرا تھا، یہ میرا آئیڈیا تھا، جس کو چوری کر کے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں وہ اس نوبل پرائز میں تیسرا حصہ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں. آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ کیا یہ عقلاً ممکن ہے کہ نوبل کمیٹی نے گلیشو کو کہا کہ جناب آپ کی سائنس کے میدان میں بڑی خدمات ہیں اور ہم آپ کو یہ نوبل پرائز جو ہے دینے لگے ہیں. تو گلیشو بہت خوش ہوا ہوگا. لیکن اگلے ہی دن گلیشو صاحب کو یہ پتہ چلے کہ ہم یہ انعام آپ اکیلے کو نہیں دے رہے، بلکہ ہم اس انعام کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو وہ جس کا اکیلے کا ایک پرائیڈ ہو اور اس کا ٹائٹل بن رہا ہو اور وہ اکیلا اس کا حقدار بن رہا ہو، جب اس کو یہ پتہ چلے چھوٹے سے چھوٹا انعام بھی ہو، اس میں بھی کسی انسان کو یہ پتہ چلے کہ میرے انعام کے اور بھی حصے دار بن رہے ہیں، شریک بن رہے ہیں، تو وہ تو فوراً پوچھے گا کہ ان کا کیا استحقاق ہے، انہوں نے کیا ڈسکوری کی ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو گلیشو نے یہ سوال نہیں اٹھایا وہاں پر کہ میرے انعام کو جو میرا اکیلے کا بنتا تھا تو چلو میں اس کو وائنبرگ کو تو ساتھ شامل کر لیتا ہوں کسی حد تک کہ اس نے کوئی کام کیا، لیکن یہ ڈاکٹر سلام نے تو چوری کیا ہے میرا آئیڈیا، اس کو کس طرح شامل کرتا ہوں میں، اس کو میں نہیں شامل ہونے دوں گا. لیکن گلیشو ایک لفظ نہیں بولا وہاں پر. پھر اس کے بعد یہ جو اصل بات کیا تھی، اصل بات یہ تھی کہ ڈومبی کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا. ڈومبی کا کہنا یہ ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ انعام تو ڈاکٹر سلام صاحب کو اور وائنبرگ کو مل رہا تھا اور گلیشو کو مل ہی نہیں رہا تھا. گلیشو کی کنٹریبیوشن کو نوبل کمیٹی اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے ایسا کہ اس کو بھی انعام دیا جائے. ہی واز ایکسکلوڈیڈ، وہ اس میں انکلوڈیڈ ہی نہیں تھا. چنانچہ ڈومبی جو ہے اس نے اپنے اسی مضمون کے آخر پر لکھا ہے، گلیشو ان فیکٹ واز نیئرلی ایکسکلوڈیڈ بٹ گیلمین انفارمڈ دی نوبل کمیٹی آف ہز کنٹریبیوشن جسٹ ان ٹائم. یہ راجہ صاحب اگر آپ کو اس اتنے انگریزی کے فقرے کا ترجمہ آتا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ گیلمین جو ہے وہ جا کے نوبل کمیٹی کو انفارم نہ کر دیتا کہ گلیشو کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو یہ تو ویسے ہی ایکسکلوڈڈ تھا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا سارے کام کا، ساری تحریک کا، اور اس کے کام کو چوری کیا تھا. تو یہاں ہم اس پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں اور اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ وہ ایویڈنس پیش کریں گے پازیٹیو. یہ تو ہم نے ان کو ریبٹل دیا اور ریفیوٹ کیا اور ان کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو اور صرف جھوٹ بول رہے ہو اور بے وقت کا جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو اور بے وقت کا بھی بول رہے ہو. لیکن اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پازیٹیو ایویڈنس جو ہے وہ پیش کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ کیا تھا، گلیشو کا کیا تھا اور وائنبرگ کا کیا تھا. تو انشاءاللہ اس ایویڈنس کو، وہ پازیٹیو ایویڈنس ہے، اس ایویڈنس کو کیسر راجہ یا ڈومبی یا گلیشو جو ہے وہ چیلنج کر نہیں سکتے، قیامت تک وقت ہے ان کے پاس. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.